بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ بہت زیادہ خاموش رہنے لگے، اکثر کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے باہر غار حرا میں چلے جاتے اور کئی دن وہاں اکیلے رہ کر اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر جاتے تاکہ اللہ کی عبادت میں مدد مل سکے، اور جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی تو کبھی تو خود گھر آ کر اگلا کھانا تیار کرا کے لے جاتے، یا پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کے ہاتھوں وہ کھانا غار حرا میں بھجوا دیتی۔ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دن کھانا بنا کر ایک آدمی کے ہاتھ غار حرا کی طرف بھیج دیا تھا۔ ادھر اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے، اسی لیے وحی کی آیتیں پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اترے اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں مقجیات پر ہی پہنچے تھے کہ اچانک آپ کو آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی، جیسے کہ کوئی پکار رہا ہو۔ آواز سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھا لی تو ڈر کی وجہ سے سارا جسم کانپ رہا تھا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت اپنی اصلی شکل میں پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں آسمان میں جس طرف بھی نظریں گھماتا مجھے جبرائیل کا جسم ہی جسم نظر آتا۔ وہ برابر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے محمد، اللہ کے رسول ہو اور میں آپ کا فرشتہ جبرائیل ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ کھڑا حیرانی کے ساتھ آسمان میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، تبھی میری بیوی خدیجہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ آدمی میرے پاس آیا۔ اس آدمی نے پاس آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ کا پیغام سنایا۔ دونوں ساتھ ہی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاید اس آدمی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر حضرت جبرائیل کو دیکھتے جا رہے تھے۔ آخر چلتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اتنا زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کہ حضرت خدیجہ سے کہنے لگے کہ جلدی سے مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ آپ اتنا زیادہ پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے چارپائی پر لیٹ گئے۔ بڑی بیٹی زینب دوڑ کر چادر لے آئی اور پھر حضرت خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ چادر ڈال دی۔ گھر میں 4 بیٹیاں اور بیوی حضرت خدیجہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حالت دیکھ کر سارے گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ بہت دیر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حالت ٹھیک ہوئی تو آپ نے سر اٹھا کر حضرت خدیجہ کو وہ ساری باتیں بتائیں، کیسے آپ کے پاس اچانک غار حرا میں ایک فرشتہ آ گیا اور پھر لوٹے ہوئے آسمان پر آپ کو ہر طرف کیسے وہ فرشتہ چھایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا۔ یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی سے پہلے جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کچھ تجارت کا سامان دے کر شام بھیجا تھا تو لوٹتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود
اپنی آنکھوں سے کچھ فرشتوں کو آپ کے اوپر دھوپ سے سایہ کرتے دیکھا تھا تو وہ اس وقت سمجھ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چل کر کوئی بڑے انسان بنیں گے۔ اسی لیے وہ جلدی سے اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور پھر انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے اے خدیجہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لڑکا محمد آگے چل کر اس امت کا نبی بنے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی ورقہ بن نوفل سے باتیں سنی تو آپ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی اور آپ نے ہر طرح سے کوشش کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح فرما لیا۔ اب کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خامن تھے تو پہلے سے پتا تھا کہ آپ کے میرے شوہر اس امت کے نبی بنیں گے۔ اسی طرح جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر حضرت خدیجہ وہ ساری باتیں بتائیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے جھوم اٹھی، کیونکہ جس کا انہیں 15 سال سے انتظار تھا وہ سب کچھ آج انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سوچ کر اکثر پریشان رہتی تھی کہ کہیں میرے شوہر کے نبی بننے سے پہلے ہی میری وفات نہ ہو جائے، اس لیے ایک انتظار تھا کہ آخر وہ دن کب آئے گا کہ جب میرے شوہر کو نبی بنایا جائے گا، اور آخر آج وہ دن آ ہی گیا کہ کتاب سیرت ابن ہشام کی مصنف نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام سنا تو خوشی سے جھومنے لگی کہ مبارک ہو، میں اس ذات قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں۔ اسی لیے آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیے کیونکہ آپ کا اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اسی لیے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہنے لگے اے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس کام میں میری جان نہ چلی جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت خدیجہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اسی لیے آپ کا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بس آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ شادی کے بعد جس امید کو لے کر وہ 15 سال سے انتظار کر رہی تھی، آج ان کے انتظار کی گھڑیاں پوری ہو چکی تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا تھا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا اور آپ بہت زیادہ بے چین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی زیادہ بے چینی دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، چلو آج شام ہم دونوں اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس چلتے ہیں، وہ پرانی کتابوں کے ماہر ہیں، اسی لیے مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی اچھا ہی مشورہ دیں گے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزری ہوئی وہ ساری باتیں بتائیں۔ جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ورقہ کو وہ تمام باتیں بتائیں تو وہ گھبرا کر کہنے لگا اے خدیجہ یہ وہی فرشتہ ہے جو کبھی حضرت موسیٰ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے شوہر محمد اس امت کے نبی ہیں۔ اور پھر ورقہ بن نوفل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے اے میرے بچے کاش کہ میں اس دن تک زندہ رہتا کہ جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو کر کہنے لگے کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟
تو ورقہ نے کہا ہاں، آج سے پہلے جتنے بھی لوگوں کے پاس یہ فرشتہ آیا ہے انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس کی قوم والوں نے اپنے نبی کا ساتھ نہ دے کر ان کے دشمن بن گئے اور آخر میں انہیں اپنی قوم سے نکال ہی دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر گھر آ گئے اور پھر اگلے دن سے وحی کی ایک قطار بن گئی کہ کبھی کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن میں 2-3 بار وحی لے کر آ جاتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پر پڑتی تو آپ اتنا زیادہ ڈرنے لگتے کہ بسا اوقات حضرت خدیجہ کی گود میں سر رکھتے اور کہتے کہ اے خدیجہ مجھے وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر گھبراہٹ دیکھی تو آپ نے اندر تھوڑا سا شک بھی دیکھا کہ آپ کو یہ لگتا تھا کہیں گے فرشتے کی جگہ شیطان نہ ہو کہ وہ مجھے گمراہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو فرشتہ جبرائیل بتاتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی تو ایک دن کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بار جب بھی وہ فرشتہ آپ کو نظر آئے تو آپ مجھے خبر دے دینا۔ ابھی حضرت خدیجہ کو یہ بات کہے کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے کہ دوپہر کے وقت اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے اور کہنے لگے اے خدیجہ مجھے وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے زمین پر بیٹھ گئیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی کہ آپ میرے دائیں پیر پر اپنا سر رکھ کر لیٹ جائیں۔ حضرت خدیجہ کے کہنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے دائیں پیر پر لیٹ گئے تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا ابھی بھی وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہاں مجھے اب بھی وہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ نے کہا اب آپ اٹھ کر میرے پیر پر بائیں پیر پر لیٹ جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور پھر حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ ابھی بھی آپ کو وہ نظر آ رہا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں خدیجہ مجھے ابھی بھی وہ نظر آ رہا ہے۔ تو پھر حضرت خدیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھ کر پوچھنے لگی کہ ابھی بھی وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں خدیجہ مجھے ابھی بھی وہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ اپنی جگہ اسی طرح لیٹے رہیے، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ دوپٹہ ہٹاتے ہی سارے بال ہوا میں اڑنے لگے۔ تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ابھی بھی وہ آپ کو نظر آ رہا ہے فرشتہ؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اے خدیجہ مجھے اب وہ فرشتہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مبارک ہو، کیونکہ اگر یہ شیطان ہوتا تو میرے بال کھلے دیکھ کر کبھی نہ شرماتا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہی ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کے سامنے اپنے بال کھولے تو وہ شرما کر آپ کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کی ایسی باتیں سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مضبوط ہو جاتا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد اکثر ان کا ذکر کر کے رویا کرتے تھے اور حضرت عائشہ سے کہا کرتے تھے کہ اے عائشہ میری خدیجہ بہت اچھی تھی، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا کہ جب ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا، میری خدیجہ نے اس وقت مجھے اپنا سارا مال لوٹا دیا جب لوگوں نے مجھے ہر طرح سے محروم کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں صرف یہیں تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ نے اپنی زندگی تک
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل و جان سے ساتھ دیا۔ جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ مایوس دیکھتی تو اپنی طاقتور لفظوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایک نیا جوش پیدا کر دیتی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اور جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ کو آ کر بتاتے، یا خدیجہ میرے پاس فرشتہ جبرائیل آیا تھا، تو یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا زیادہ خوش ہو جاتی کہ شاید انہیں ساری دنیا کی دولت ملنے پر بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی خوشی اور قربانی کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالی نے ایک دن فرشتے حضرت جبرائیل سے کہا، جبرائیل جاؤ آج میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہہ دینا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی سے زمین پر تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کی رسول، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی بیوی خدیجہ ایک برتن میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئیں گی۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ خدیجہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول، اس پاکیزہ ہستی خدیجہ کو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ پھر جب تھوڑی دیر بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں تو آپ نے کہا، اے خدیجہ میرے سامنے جبریل کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، اور اے خدیجہ یہ جبریل بھی تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور جذبات محبت میں کہنے لگی، میرا اللہ بہت سلامتی والا ہے اور اسی کی طرف سے لوگوں کو سلامتی ملتی ہے۔ اے اللہ کی رسول، جبریل پر میرا بھی سلام ہو۔ اس وقت کو ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا بند ہو گیا۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نہ آئے۔ جب وحی میں اتنا زیادہ وقفہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، اور ہر وقت دل میں یہ سوچ گزرتی کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اسی لیے اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کو میرے پاس آنے سے روک دیا ہے۔ یہ غم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل و دماغ پر ایسا سوار رہتا کہ ہر وقت آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔ آخر ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ پریشان ہو گئے کہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، اور قریب تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کو اس سے نیچے گرا لیتے، لیکن اس وقت اچانک آسمان سے ایک آواز آنے لگی، اے محمد آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ پریشان مت ہوں، کیونکہ آپ کے اللہ نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہیں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضحیٰ نازل ہوئی کہ جس میں اللہ نے کہا، اے میرے پیارے رسول، آپ کی خوبصورتی کی اور قسم ہے اس کالی رات کی جب وہ چھا جائے، یقیناً آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتیں دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے میرے پیارے رسول، کیا اللہ نے آپ کو بچپن میں یتیم نہیں پایا تو اسی نے آپ کو اچھی جگہ پناہ دی، اور کیا اللہ نے آپ کو انجان نہیں پایا تو اسی نے آپ کو صحیح راستہ دکھایا، اور کیا اللہ نے آپ کو تنگ دست نہیں پایا تو اسی نے آپ کو بے نیاز کیا۔ تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کسی یتیم کو کبھی نہ جھڑکیں اور کسی مانگنے والے کو نہ بھگائیں، یہاں تک اور جہاں تک ہو سکے اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ یہ پوری سورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ کے ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ کر خود کو نیچے گرا دینا چاہتے تھے۔ یہ واقعہ سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو آپ کو اتنا زیادہ سکون ملا کہ
کہ آپ خوشی خوشی گھر واپس آئے اور اپنی بیوی خدیجہ کو ساری داستان سنائی اور وہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کر سنائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔